رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ڈے 19، آج کا ذکر، دعا، اللہ تعالیٰ کے نام اور مین پوائنٹس آف دی پارا دیکھتے ہیں۔ آج کا جو ذکر ہے یہ رات کا ذکر ہے۔ اس کی خاص فضیلت آئی ہے حدیث میں کہ رات کے وقت جب بھی آپ کی اگر آنکھ کھلی، آپ کو بستر سے اٹھنا پڑا اور آپ پھر سے بستر پہ آ کے لیٹے یا آپ کی آنکھ کھل گئی تھی، تو آپ یہ ذکر پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسا ذکر ہے، آپ کو رات میں آنکھ کھلتی ہے، آپ یہ ذکر کریں گے، اس کے بعد اس کو پڑھیں گے، اس ذکر کو، اس کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس کو یاد کر لیں گے ہم، بہت آسان ہے کیونکہ ہم پڑھتے سوئی ہے، بس ہمیں دونوں چیزوں کو ملانا ہے اس کے اندر، اور اس کو ہم یاد کر لیں گے اور دن میں بھی اس کو ہم دہرائیں گے، اور خاص کر آپ لوگوں کی رات میں اگر کبھی نیند ہوشار ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ ذکر ہے، چوتھا کلمہ ہے پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اس کے بعد الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اگر ہم جو ٹرمز یوز کرتے ہیں، چوتھا کلمہ پلس تیسرا کلمہ ہے سمجھیے، اس میں یہ دو آپ لوگوں کو اسی طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ پہلے لا الہ الا اللہ کا آئے گا، دین الحمد للہ سبحان اللہ وہ آئے گا۔ تو آپ کو یہ ذکر آج کرنی ہے اور اس کو یاد کر لیجئے، اور ہمیشہ کے لیے کبھی بھی آپ کی آنکھ ہوشار ہوتی ہے تو اس کو آپ ضرور مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے آپ سے جو بھی دعا ہے اس کو قبول کرا لیجئے۔ اس کا معنی ہے ذکر کا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے تمام تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق، قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آج کی جو دعا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ دعا ہے، کیونکہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بیماری ہو رہی ہے، کسی کو نئے نئے طریقے کی بیماریاں، نام تک نئے 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 نئے، اور چیزیں نئے نئے، ہمیں پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ ان کو کیا بیماری ہے، مگر وہ لوگ بیمار رہ رہے لوگ۔ تو اس طریقے سے بیماری آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، لوگ بیمار رہنا۔ تو آج کی دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا مانگ رہے ہیں، بیماریوں سے بچنے کی پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ آج کی دعا دیکھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن شیء الاسقام، جس کا معنی ہے، اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے برس کی بیماری سے، اور پاگل پن اور کوڑ اور انتہائی مہلک بیماریوں سے۔ اس میں پاگل پن، ہم یہ دعائیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، مگر لاسٹ کی جو آپ دیکھیے دعا، وَمِن شَیْءِ الْأَسْقَامِ، اور انتہائی مہلک بیماری سے، ہر مہلک، ہر بری، ہر وہ بیماری جو ہمیں تکلیف دے، جو بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہے، وہ ہر بیماری سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں پناہ مانگ رہے ہیں۔ اسپیسیفک ہم نے 2-3 چیزیں یہاں پہ کہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک بیماری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ہم پناہ اللہ تعالیٰ کی مانگ رہے ہیں بیماریوں سے۔ تو اس کو بھی ضرور اپنے دعا میں شامل کریے، کیونکہ آج کل بیماریوں کا تو آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہو کہ کس طرح بیماریاں عام ہوتے جا رہی لوگوں میں۔ تو بیٹر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، وَمِن شَیْءِ الْأَسْقَامِ، ہر مہلک بیماری سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ Allah's names in the قرآن، آج انشاءاللہ 2 نئے نام ہم اللہ تعالیٰ کے دیکھیں گے۔ القرآن سورت نمبر 13 الرعد کی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ ترجمہ ہے آیت کا، وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا بہت بڑا نہایت بلند ہے۔ اس میں عالم الغیب والشہادہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو غیب کا بھی علم ہے، اور جو حاضر ہے، جو ظاہر ہے، اس کا بھی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو جیسے کہ ہم بھی اگر کچھ چھپاتے ہیں، ہمارے دلوں میں کچھ ہے، ہم سب کو اظہار نہیں کرتے، بٹ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ تو کوئی چھپی ہوئی چیز ہو، کوئی ظاہر چیز ہو، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اس کے بعد جو دو نام اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ آئے ہیں، کبیر اور متعال۔ کبیر، ہم پہلے کبیر کا معنی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 موقعوں پر اپنے آپ کو سب سے بڑا، عظیم کہا ہے۔ یعنی کبیر کا معنی ہے بڑا، سب سے بڑا، عظیم، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں 4 دفعہ آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کمپلیٹ قابل تصور، عظیم اور کامل ہے۔ جو پوری بڑائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ لوگ کوئی بھی اس میں کمپیئر کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی درجوں میں دیکھیں، ہم سائز میں، شفاقت میں، علم میں، رحمت میں، ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ بڑے ہیں۔ علم میں بھی اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے۔ رحمت میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہر چیز اس طرح درجوں میں، تو اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کسی کا مقام نہیں ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، عظیم ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس نام سے ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ الکبیر کو صحیح طریقے سے بڑائی کرو، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ بڑے ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بڑے ہے اس کا ہمیں صحیح الفاظ میں کہنا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک واقعہ آتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اور وہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، وہ آتا ہے جلدی سے اپنی نماز شروع کرتا ہے، اور وہ یہ کلمے سے اپنی نماز کو شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ وہ یہ کہتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ یہ کس نے کہا، تو بس بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اچھے ارادے سے یہ کلمے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب تم نے یہ کلمے کہا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ یہ ایک جو تکبیر ہے، تحمیل ہے، تحمید، ان کلموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کوشش کریے کہ تکبیر کو کہتے رہے، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمیں بیان کرنی ہے، کیونکہ وہ ہے اس لائق کہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں۔ ہمیں اپنے زبانوں کو اللہ تعالیٰ کی تکبیر سے جو ہے تر رکھنی ہے انشاءاللہ۔ کبھی مغرور نہ ہو۔ ہم کبھی کچھ کام کرتے ہیں، کبھی ہمیں کچھ پوزیشن ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اتراتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، مگر تکبر ہماری صفات نہیں ہے، تکبر کے لائق ہم نہیں ہیں۔ تکبر کرنے والے اگر ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام صفات ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہے کہ وہ تکبر کرے، اور متکبر بھی ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، لیکن ناٹ ان اے نیگیٹو سینس۔ ہم جب بھی انسان کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی تکبر کر رہا ہے تو ہم نیگیٹو سینس میں کہتے ہیں کہ وہ شیخی بگاڑ رہا ہے، یا پھر وہ مطلب وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، وہ انسان دوسروں کو خرابی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اس طریقے سے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے پاس تمام طاقت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو نیگیٹو میں کبھی نہیں یوز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں، ہمارے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس پاور ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو پکڑے، ہمیں اس پہ سزا دے، بٹ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہو کر بھی، اللہ تعالیٰ کے پاس تمام طاقت ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ غرور نہیں کرتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم مغرور بنیں، کیونکہ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ کچھ ہم کما رہے ہیں، کچھ ہمارے پاس کے اندر کوالٹیز ہے، کچھ بھی ہم جس پہ بھی ہم تکبر کرے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہم تکبر کرنے والوں میں ہمیں بالکل شامل نہیں ہونا ہے۔ الکبیر کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی کوشش کرے، یعنی کے ساتھ اعلیٰ درجے کی کوشش کرے، یعنی اپنے رینک کو الکبیر کے نظروں میں بڑھانے کی کوشش کریے۔ آپ بھی بڑاپن کا مظاہرہ کریں، آپ بھی بڑے دل والے بنے،
اور ایسے کام کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی آپ اونچے ہوتے جائے، اللہ کے تعالیٰ کی نظروں میں بھی آپ اور قریب ہوتے جائے. ایسے ہمیں کام کرنا ہے، ایسا دل والے ہمیں بننا ہے، بڑا پن کی مظاہرہ کرنا ہے، بڑے جیسے لوگوں کے جیسا ہمیں بھی نیک کام کرنا ہے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑے ہو سکے، قریب ہو سکے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. ایسی ہمیں کوشش کرنی ہے. جو دوسرا نام آیا ہے متعال، یہ نام قرآن مجید میں ایک موقع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس کا معنی ہے سب سے زیادہ بلند. اور بلند اللہ تعالیٰ کی کریشن جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلند ہے. وہی ہے جو پوری تخلیق سے بلاتر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس سے سب سے زیادہ بڑا، اس سے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ المتعال انسانیت کے کسی بھی خیالات، حدود اور نظریات سے بلاتر ہے. یعنی پاک ہے سمجھیے اللہ. جیسے کہ ہمارے انسان کے ضروریات ہوتے ہیں، ہمارے کچھ خیالات ہوتے ہیں، ہم کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. نہ خیالات، نہ حدود، نہ نظریات، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر لاگو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر ہے. وہ عظمت مند ہے، اپنی طاقت اور کمال کی وجہ سے ہر چیز سے بلاتر ہے. تو ہم کبھی سوچتے ہمارے جیسے مجبوریاں رہتے، ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی اس کو کنیکٹ کر دیتے. اور جو مشکن مکہ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی بیٹا بیٹی اس کو تسلیم کرتے تھے، تو وہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو کریشن یعنی جو ہم تخلیق ہے، ہماری جو ضروریات ہے، ہمارے جو مشکلیں ہیں یا پرابلمس ہے، یا ہماری کچھ ایسا جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر ہے، ان سب سے بلاتر ہے. ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ بالکل محتاج نہیں ہے. یہ معنی ہوتا ہے متعال کے. اور اس نام سے ہم کیسا رہ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر نہ کرے، یعنی ہمیں ہمیشہ نیچے ہو کے رہنا ہے. کبھی بھی ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے، اور نیچے ہو کے عاجزی کے ساتھ رہنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتے ہیں. عاجز ہمیں اختیاری کرنا ہے. جان لو کہ وہ اونچا ہے پھر بھی قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے، اپنی کریشن سے بھی، ہر چیز سے. تو کبھی کیا ہوتا ہے، ہم جب پرابلمس میں ہوتے ہیں، کوئی تکلیف میں ہوتے ہیں، مشکل میں ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو دور ہے سمجھتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے مگر وہ سب سے زیادہ قریب ہمارے ہے. ہم اس سے کہہ سکتے ہیں، ہم اس سے مانگ سکتے ہیں، ہم اس سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے ہے، بہت دور ہے، ہر چیز سے بلاتر ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے. کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنا ہے اپنے پرابلمس کو. تو ہمیشہ ہمیں دل میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے، میرے ساتھ ہے. حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. یہ ہمیں ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے. ہم کبھی کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت ڈسٹینس کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے میں مانگوں کیسا، میں یہ کیسا بتاؤں، میں یہ کیسا کروں. اللہ تعالیٰ تو کچھ الگ ہی ہم سمجھتے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ولی اپنے آپ کو بتایا ہے، ودود بتایا ہے، کہ وہ ہم سے محبت کرنے والا ہمارا ساتھی ہے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنانا ہے، ہمیں اپنا ولی، ہمیں اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے. ودود، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں اسے محبت کرنی ہے. مین پوائنٹس آف دی پارا دیکھتے ہیں. پارا 23، سورہ الصافات. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافر یہاں اس دنیا میں انکار اور حشر میں ان کی صورتحال کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح کافر جو ہے، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، کس طرح اس دنیا میں تو وہ انکار کرتا ہے، مگر اس کی حالت حشر کے میدان آخرت میں کیسی ہوگی. وہ چاہے گا کہ وہ یہاں پہ واپس آئے، کہ وہ ایک بار اقرار کر لے، مگر اس کے پاس کچھ نہیں رہیں گا وہاں پہ کہ وہ کچھ کر سکے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. جنت کا منظر اور جہنم کے منظر کے بارے میں آیا ہے. جنت کیسی رہیں گی، کیا رہیں گا، اور جہنم کے بارے میں آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو انہوں نے بت کو توڑا، اور اس کے بعد جو ان کو آگ میں ڈال دیے گئے تھے، اور اس کے بعد جو وہ اپنے بیٹے کو جو قربانی انہوں نے کی تھی، اس کا ذکر یہاں پر آیا ہے. یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، کس طرح وہ کشتی میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا، اور پھر جو ان کی قوم دعا کرتی ہے، جب وہ عذاب کو دیکھتے ہیں، عذاب کے جو سائنس ہوتے ہیں عذاب کے، اس کو دیکھ لیتے ہیں اور ان پہ دعا کرتے ہیں. اور کس طرح یونس علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے، ان کی جو کلمات ہے جو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اس کا پورا ذکر یہاں پر آیا ہے.
کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں، اپنی غلطی کو کس طرح وہ مانتے ہیں، وہ پورا آیا یہاں پہ ذکر۔ ہر رسول کے لیے فتح کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو رسول ہے وہ کامیاب ہو گئے، ان کے لائف میں کتنے پرابلمس ہو، کتنے بھی لوگ ان کو نہ مانیں، مگر ایٹ دا اینڈ ان کی کامیابی ہے، اور جو منع کرنے والے ہیں ان کو ناکامیاب ہوں گے وہ لوگ، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور ہمارے لیے عمل ہے کہ ہم اسی دنیا میں ہم سمجھ جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے منظر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم پہلے سے اپنے آپ کو سدھار لیں، کیونکہ اگر آج ہم کچھ کام کر رہے اور آج ہم کچھ طریقے سے کر دیے، کل ہمیں جا کے معلوم ہوا کہ اس کو ایسا نہیں ایسا کرنا تھا، تو ہمیں کتنا پچھتاوا ہوتا، ارے کاش میں کل اس کو صحیح کر لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے دن کیا کیا پچھتاوے ہوگے لوگوں کو، کیسا کیسا وہ لوگ سوچیں گے، وہ کیا چاہیں گے، وہ پوری چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دی ہے، تاکہ ہم پہلے سے ہی اپنے آپ کو سدھار لیں، کیونکہ وہ دن بہت بڑا خسارے کا دن رہے گا اگر ہم اپنے آپ کو نہیں صحیح کر پائے۔ دنیا کے کام آئے چھوٹے موٹے، آپ سے کچھ غلط کام ہو گیا، بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوا، وہ تھوڑے دن کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ہو جائے گا، لیکن جو آخرت کا پچھتاوا رہے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ہم بھی اب تک کتنے پاروں میں کتنے سوروں میں دیکھ لیے آخرت کا منظر، حشر کے منظر، اس دن کیا کلمے ہم کہیں گے، اتنے بار ریپیٹیشن کیوں؟ تاکہ ہم سدھر جائے، ہم سنبھل جائے، ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے، اور انہیں کیا کیا معجزات دیے گئے تھے، جیسے ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، ان کے کیا کیا معجزات تھے، ان کی آواز، ان کی جو سریلی آواز تھی، اس کے بارے میں آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح آزماتے ہیں، اور ان کی جو دعا تھی، مشہور دعا، اس کے بارے میں آیا ہے، اور ان کے معجزات کے بارے میں بھی آیا ہے۔ دین ایوب علیہ السلام کیا واقعہ ہے، ان کی بیماری کا، اور بہت کچھ سیکھنے کا ہے بیماری کے، خاص کر کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کس طرح اپنا رویہ رکھنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ان کے خاص کر ان کا جو بیماری کا جو واقعہ ہے اس سے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اس میں ملازمت کا واقعہ آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتے، سجدے، جو ابلیس شیطان انکار کرتا ہے، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے مواشیوں کے جو 8 ساتھی ہے، مواشی کے پیئرس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کون سے جو 4 پیر پہ جو جانور ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ رحم، ماں کا پیٹ، پھر چشمے اور میٹھے پانی میں اندھیرے کے 3 پارٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح یہ جو رحم ہے، ماں کا پیٹ، اور یہ جو چشمے ہے، اس کے اندر گہرائیاں جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یہ 3 گہرائیاں اس میں ہیں۔ بارش کی وجہ سے قرآن کی تشکیل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش اور قرآن کو ایک ساتھ کمپیئر کیا ہے، 2 بھی آسمان سے آتے ہیں، 2 بھی جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو مر گئی جو زمین ہوتی ہے، اس کو جب پانی پڑتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سے پیڑ پودے نکلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا دل سخت ہو گیا، جب اس پہ قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ دل ہمارا نرم ہو جاتا ہے، یہ زندہ ہو جاتا ہے ہمارا دل۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی کمپیریزن کی ہے۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ کتنے بھی گناہ کرو، آپ کتنا بھی وہ ہو، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اور ایک یہاں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مایوس نہیں، قیامت کے دن اس پہ افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسے مایوس نہیں ہونا ہے، اور 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے حصے جو ہے قیامت کے لیے محفوظ رکھے ہے، کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے یوز کرے۔ اس کے باوجود اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو کتنا بڑا خسارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت کے باوجود ہمارے گناہ ایسے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معافی میں نہیں آ سکے، تو بہت بڑا خسارہ ہے وہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر بیان فرمایا ہے، اور کس طرح قیامت جب ہوگی تو کیسا لوگ کام کرتے رہیں گے، کوئی سوچ رہا بھی نہیں ہوگا، اور ایک سیکنڈ میں پوری دنیا برباد، کوئی قیامت آ جائیں گی، لوگ کیسا بھاگیں گے، دوڑیں گے، کیا کیا ہوگا، اس کا منظر کے بارے میں یہاں پر آیا ہے۔
جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں آپ لوگ ضرور کوشش کریے کہ انہیں عمل میں بھی لائے، جو ذکر دعا ہم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگ ہر طریقے کا ذکر کر سکے، کوئی بھی ذکر آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ہر ذکر کی اپنی فضیلت ہے، اپنی اہمیت ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ یہ ذکروں کو اور دعاؤں کو اور جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نام بتا رہے ہیں انہیں بھی یاد کر لیجئے، اور خاص کر ہمارا یہ انٹینشن ہے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام بتانے کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جان سکیں اور اپنی دعاؤں میں انہیں شامل کر سکیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے دعا مانگیے، یا غفور مجھے معاف کر دے، یا علیم میرے علم میں اضافہ کرے، یا حکیم مجھے حکمت دے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یا رحمان مجھ پر رحم فرما، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اس کے نام پکار کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور جو مین پوائنٹس آف پارا بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تاکہ جو بھی پارا ہم پڑھ رہے ایٹ لیسٹ ہمیں تھوڑا تو علم ہو کہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا ہے ہمیں۔ تو آپ لوگ انہیں بعد میں بھی پڑھتے جائیے اور اس پہ عمل کی بھی توفیق کریے۔